السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی، کس طرح سے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کی تلاش کی اور کس طرح سے یہ شادی انجام پائی۔ اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں علامہ علی حلبی فرماتے ہیں، سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، پاکیزہ اخلاق، خوبصورت وجاہت کے مالک تھے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاکیزہ چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ قریش کے سبھی نوجوانوں میں سب سے زیادہ شکل و صورت میں حسین مانے جاتے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے والد کی تمام اولاد میں ہر طرح سے سب سے زیادہ مکمل و اکمل انسان تھے۔ آپ کی پاک دامنی مشہور تھی۔ آپ کے والد کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ انہوں نے اپنے اس خوشبخت بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسند ہے۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ کو شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننے کی اہلیت رکھتی ہوں، جن کی گود میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پا سکے۔ آپ کے دادا بشارتیں پا رہے تھے اور علامتیں دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اس لیے وہ اعلیٰ نسب کی لڑکی کی تلاش میں تھے جس میں حضرت عبداللہ کی طرح طہارت و پاکیزگی ہو۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ تھے۔ راستے میں حضرت عبد المطلب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کو پانی کی طلب ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ نے مشکیزہ دیکھا تو اس میں پانی نہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، بیٹا مجھے کہیں سے تھوڑا سا پانی لا دو۔ حضرت عبداللہ پانی کی تلاش میں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ وہ جھونپڑی ایک بڑی نامور کاہنہ کی تھی جو تورات اور سابقہ آسمانی کتابوں اور صحائف کی عالمہ تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور اسے اپنے حسن پر اور علم پر ناز تھا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان کی پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا۔ اس نور محمدی کے حسن کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس ٹھہر جائیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نے ایسا اس نور کی تجلی اور حسن کو دیکھ کر کہا۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے مزید کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات ٹھہر جائیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی اور آپ کو پانی بھی دے دوں گی، ورنہ آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں اس حرام رشتہ قائم کرنے سے بہتر مر جانے کو ترجیح دوں گا، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ آگے چل دیے اور واپس اپنے والد کے پاس آئے، انہیں سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کے والد نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ اپنے والد کے ہمراہ آگے چل دیے۔ حضرت بی بی آمنہ، جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بننا لکھا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک سیرت، پاک دامن اور سعادت مند تھی۔ آپ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا وہ حج کے ایام تھے۔ آپ کا نکاح مقام منی میں ہوا۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ نے وہیں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منی کے مقام پر منتقل ہوا۔ پاک دامن بی بی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کے طور پر سنبھال لیا۔ وہ جمعے کی رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت بی بی آمنہ میں منتقل ہوا، اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا۔
آسمان اور زمین میں فرشتوں نے ندا کی، آگاہ ہو جاؤ، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک محفوظ اور پوشیدہ خزانہ تھا، جس سے نبی ہادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت کعب کی ایک روایت میں حضرت بی بی آمنہ کا نام بھی آیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ کے پاس آیا تو قریش میں قحط سالی کا دور تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ختم ہو گئی، ان کی زمینیں اور باغات سرسبز و شاداب ہو گئیں، ہر طرف اناج پھل اور سبزیاں باکثرت آنے لگیں، اور یوں اس سال کا نام خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں جس رات تشریف لائے تو قریش کے جتنے گھر تھے ان کے چوپائے اپنی زبانوں میں بول پڑے، قسم ہے رب کعبہ کی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ چند دن قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے، اب وہ کاہنہ آنکھ اٹھا کر بھی حضرت عبداللہ کو دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور جب آج میں آیا تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، مجھے اس رب کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے تمہیں جس چیز کی خاطر دعوت دی تھی وہ نور تھا جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا کہ میرے شوہر بن جاؤ، اور تم نے قبول نہ کیا۔ اب وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ علامہ علی حلبی فرماتے ہیں کہ قریش میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ حسین نوجوان تھے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اسی حسن و جمال ہی کی بدولت قریش کی سبھی نوجوان لڑکیاں انہیں پسند کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو قبیلہ قریش کی تمام دوشیزائیں اس احساس محرومی کے غم سے بیمار پڑ گئیں۔ ہر عورت اس غم میں نڈھال تھی کہ اس کی شادی حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔